اب کل ہم نے انٹروڈکشن کر لی تھی، اب ہم دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، الاعراب۔ ہم کلمہ کی تینوں اقسام میں سے سب سے پہلے اسم کے بارے میں سیکھیں گے، جیسے ہم نے پہلے کیا تھا۔ ہر اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ اعراب یعنی اس کی اعرابی حالت، جنس یعنی اسم مذکر ہے یا مؤنث، عدد 1 2 یا 2 سے زیادہ، اور قسم یا وسعت یعنی کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اب یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی، ساتھ ساتھ ہم اس کو پکا کرتے جائیں گے ایکسرسائز کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ نقشہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ عربی زبان سیکھنے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ جملہ یہ کلمہ ہوتا ہے، اس میں اسم، فعل اور حرف، اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اور اس میں سے ہم ابھی اسم کر رہے ہیں، اور اسم کے بارے میں ہم 4 باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اس میں سے ابھی ہم یہ اعراب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مرکبات کریں گے، پھر جملہ کریں گے۔ اچھا، الاعراب اسم کی 4 ضروری خصوصیات میں سے سب سے پہلے اعراب یا اسم کی حالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حالت سے مراد ہے کہ اس اسم کا جملے کے اندر کیا کردار ہے۔ عربی میں اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع نصب اور جر، جیسے ہم نے پڑھا ہے۔ تو رفع ہوتا ہے ہمارا فاعل یا ڈوئر، جو جملے میں فعل کے کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عربی میں فاعل کی حالت ہمیشہ رفع ہوتی ہے۔ مثلا آمنہ نے کتاب پڑھی، اس مثال میں پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کو کرنے والی آمنہ کی حالت رفع ہوگی۔ میری گاڑی تیز چل رہی ہے، اس مثال میں چلنا فعل ہے اور گاڑی اس کا فاعل ہے، اور جو فاعل ہے وہ حالت رفع میں ہے۔ فعل کی پہچان کے لیے سب سے پہلے فاعل کی پہچان کے لیے سب سے پہلے فعل کی نشاندہی کریں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کو کرنے والا کون ہے۔ تو جب بھی جملے میں ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے سب کچھ فاعل مفعول ڈھونڈنا، کہ سب سے پہلے ہم فعل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ جب ہم عربی کی بھی کریں گے آیتیں وغیرہ، تو اس میں بھی سب سے پہلے جب ہم فعل کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو باقی چیزیں پھر ہمارے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کو کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ رفع حالت میں کون ہے، تو وہ اس فعل کا ڈوئر ہوگا یا فاعل ہوگا۔ فاعل کوئی بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے اوپر والی مثال میں گاڑی تھی، سر گاڑی تیز چل رہی تھی، تو ضروری نہیں ہے فاعل جو ہے وہ کوئی جاندار ہی ہو، فاعل آپ کا بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے، جس طرح گاڑی خراب ہو گئی ہے یا یہ گاڑی چل رہی ہے۔ جب کسی اسم کے کسی اور حالت میں ہونے کی کوئی وجہ نہ نظر آئے تب تک وہ اسم حالت رفع میں رہتے ہیں۔ یعنی رفع ہونے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، جو مین وجہ ہے ایک تو یہ کہ وہ فاعل ہوتا ہے، اور ایک جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے کسی بھی اسم کی وہ بھی رفع ہی ہوتی ہے، کہ جب اگر کوئی اور ریزن ہمیں نہیں نظر آ رہا، جس طرح الحمدللہ، پھر وہ جملے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جس طرح الحمدللہ، اس میں کوئی فعل نہیں ہے، الحمدللہ جو یہ مرکب ہے، لیکن الحمدو پھر بھی رفع ہے، کیونکہ اس میں جر ہونے کی بھی جو 2 وجہ ہوتی ہیں یا نصب ہونے کی بھی کوئی وجہ اس کی نہیں ہے، اس لیے وہ رفع ہے۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ایک رفع میں ہونے کی ایک جو مین ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فاعل ہے، اور جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم الحمدو کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الحمدو رفع ہے، ہم عام طور پہ کہتے تو یہی ہے، لیکن پراپر وے اس کو کہنے کا یہ ہے کہ الحمدو مرفوع ہے یا الحمدو حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع میں ہونے کو مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع بیسیکلی آپ کا ہے اسم مفعول ہے،
تھوڑی سی صرف کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ یہ فتح فیملی میں سے ہے. رفع یرفع رفعن فهو رافع رفع يرفع رفعا فهو مرفوع. مرفوع، یہ مرفوع جو ہے یہ اسم مفعول ہے. رفعن کا مطلب ہے ہائر اسٹیٹس پہ ہونا. تو مرفوع جو ہائر اسٹیٹس پہ رکھا گیا، جس نے ہائر اسٹیٹس پہ رکھا. رفع he was at a higher status. يرفع he is on a higher status. رفعن to be on a higher status. رافعن جو خود ہائر اسٹیٹس پر ہو. مرفوع ہے یعنی کہ اس نے اس ورڈ کو کا اسٹیٹس رفع بنا دیا اس نے، کیا ہائی ہے. یہ تھوڑی سی صرف پریکٹس ہوگی. نصب فعل کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم نے ڈوئر ڈھونڈنا ہے. ڈوئر کے علاوہ جتنی بھی دیگر تفصیلات ہیں وہ حالت نصب میں ہوتی ہیں. تو جملے کے اندر نصب کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ فاعل ڈھونڈیں، اور فاعل کے علاوہ جو اسم بھی فعل سے متعلق ہو، مثلا اس کا وقت، جگہ، یا جس کے ساتھ وہ فعل جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ سب نصب ہوں گے. اچھا، جیسے مثال کے طور پر صبح میری گاڑی سڑک پر خراب ہو گئی. اس مثال میں خراب ہونا فعل ہے، گاڑی مرفوع ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ڈوئر ہے، اس نے خراب ہونے کا فعل اس نے کیا ہے. اور صبح کب خراب ہوئی، اور فعل کا وقت. سڑک فعل کی جگہ حالت نصب میں ہے. جو اسم حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں. تو جو صبح ہے وہ منصوب ہے یا حالت نصب میں ہے. پراپر طریقہ کہنے کا اس کا یہ ہے. یہ الٹ کیا. اچھا یہ غلطی سے یہاں پہ. اچھا جس طرح اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں. جس طرح اگر میں کہوں خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فعل کون سا ہے. تو وہ ہمیں خلق کا جو ہے یہ دیکھنے سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ اگر یہ نصب ہوتا، کوئی نصب اسم ہوتا، تو اس کے نصب ہونے کی کوئی بھی وجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ نصر آگے ساتھ میچ بھی کر رہا ہے.
اور اس میں تنوین بھی نہیں ہے، اور تنوین کے لائٹ ہونے کی بھی، غیر منون ہونے کی بھی 4 وجوہات ہم نے پڑھی تھی کہ ایک تو یا اس پہ ال ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے، یا پھر وہ مضاف ہوتا ہے. مضاف بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے اگلا اسم مضاف الیہ نہیں ہے. اور اب یہ پریکٹس ضروری ہے تاکہ، کیونکہ ابھی اس کی تو ہمیں ویسے ہی ہمیں مطلب پتہ ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں کیوں پتہ ہے کہ یہ فعل ہے، یہ پریکٹس کرتے جائیں تو یہ اچھا رہتا ہے. دوسرا غیر منون ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ کسی کو بلایا جا رہا ہو، یا عبداللہ، اگر وہ مضاف ہو اور پھر اس کو بلایا جائے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور لائٹ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. اور یا پھر لا کے بعد جس طرح لا نافیہ للجنس ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں، وہ لائٹ ہوتا ہے، وہ بھی یہ نہیں، اس کے پیچھے لا بھی نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہے خلقہ، یہ آپ کا فعل ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلقہ کا مطلب اس نے تخلیق کیا. اب ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ خلقہ کی جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، اور ہوا یا ہیا کی ضمیر ہو اگر، تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے اس کا. اگر تو یہ ہوتا خلقہ یا خلقو، انہوں نے تخلیق کیا، یا خلقت، اس نے خلقت تو ہیا ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اگر خلقتا ہو، تم نے تخلیق کیا، تو پھر تو ہم آؤٹ سائڈ ڈور نہیں ڈھونڈیں گے. لیکن ہوا یا ہیا والی ضمیر ہو اگر، تو ہمیشہ ہم آؤٹ سائڈ ڈور ڈھونڈیں گے کہ اس کے بعد میں تھوڑی دیر اور بھی بعد ہو سکتا ہے، فوراً بعد ضروری نہیں ہے. اور رفع حالت میں ہمیں کوئی اسم ملتا ہے یا نہیں، تو ہمیں اس کے فوراً بعد یہ رفع حالت میں مل گیا اللہ. تو اللہ جو ہے یہ خلقہ کا فاعل ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا السماواتی. سماواتی جو ہے وہ سما کا پلورل ہے، اور جو ہمارا مونس کی جمع ہوتی ہے وہ آتن 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 سے اینڈ ہوتی ہے. تو السماواتن جو ہے ال لگ گیا اس لیے وہ تنوین ہٹ گئی. السماواتی جو ہے وہ نصب ہے، کیونکہ اس کے جر ہونے کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ السماواتی کے بعد تو واو ہے، حرف ہے. اگر یہ مضاف ہوتا تو اس کے بعد اسم ہوتا، مضاف الیہ ہوتا، یا اس سے پہلے حرف جر ہوتا. اس لیے سماواتی جو ہے وہ جر نہیں ہے، وہ نصب ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے. حرف عطف جو ہوتا ہے، جو جس کا مطلب اور ہوتا ہے، وہ جو پچھلا سٹیٹس ہوتا ہے اس کو ہی آگے کنٹینیو کرتا ہے. تو والارض یہ بھی نصب ہے، دیکھنے میں بھی ہمیں نصب نظر آ رہا ہے، اور یہ اس لیے نصب ہے کیونکہ یہ واو کی وجہ سے جو السماواتی کا سٹیٹس ہے وہی الارض کا سٹیٹس ہوگا. تو خلق اللہ سماواتی السماواتی والارض، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مفعول ہیں، آپ کی نصب سٹیٹس میں ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے بالحق کی. یہ با جو ہے حرف جر ہے، اور حق کی جو ہے اس وجہ سے جر ہے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ بھی ایک طرح کی ڈیٹیل ہی ہوتی ہے. جب ایک جار مجرور اکٹھے آتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کا مفعول ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو متعلق بالفعل کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے مفعول کی ایک ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا. جب ہم جملہ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے. یہ بھی آپ کو فعل کے بارے میں ہی بتا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو السماواتی اور والارض ہے یہ نصب ہے اور یہ مفعول ہے. آگے چلتے ہیں. حالت جر کا یا کی یا کے سے پہلے آنے والا یا کے سے پہلے آنے والا لفظ حالت جر میں ہوتا ہے. مثلا علی کی کتاب میں علی کی سے پہلے ہے، لہذا
علی حالت جر میں ہوگا. یہاں یہ دھیان رہے کہ بعض اوقات لفظ کا یا کی بظاہر موجود نہیں ہوتا. مثلا میری کتاب کو ہم اپنے ذہن میں دوبارہ ترتیب دے کر مجھ کی کتاب یا میں کی کتاب، عام طور پہ زیادہ سب کو اچھا لگتا ہوتا ہے، میں کی کتاب کہہ سکتے ہیں. تو اس مرکب میں کی سے پہلے آنے والا لفظ ہوگا جر حالت میں، یعنی کہ میں جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا. ہم نے کسی مرکب کی ترتیب بدلنی ہے، یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ایسا مرکب ہے جس میں ہم نے کسی طرح کی ڈالنا ہے، جس طرح میری کتاب. تو جب بھی کسی جملے میں یا مرکب میں ملکیت ظاہر ہو رہی ہو، جس طرح میری گاڑی، تمہاری کتاب، ہمارا بھائی، اس میں ہمیشہ مطلب کسی نہ کسی کی چیز ہے. تو ان میں کا یا کے نہیں ہے، مگر ہم ان کی ترتیب بدل کر کا یا کی لگا کر حالت جر میں آنے والے لفظ کی نشاندہی کر سکتے ہیں. جو اسم حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. یہ ہم کریں گے آگے ایڈوانس صرف میں کریں گے. یہ اصل میں ہے جرہ، جرارہ کو جوڑ کے، مطلب جرارہ کے دو جو راہ ہیں وہ ہو جاتے ہیں جرہ، جرہ بن جاتا ہے، جرہ یا جرو. وہ ہم بعد میں کریں گے. تو اب یہ تھوڑی سی چھوٹی سی مشق کر لیتے ہیں. دی کی عبارت میں سے ہر اسم کی حالت کی نشاندہی کریں. استاد کمرہ امتحان میں داخل ہوا. استاد تو سب رفع سے ہے. پہلے ہاں جی، استاد آپ کا رفع ہے. داخل ہوا جو ہے وہ فعل ہے، اور کمرہ امتحان جو ہے وہ نصب ہے. کمرہ امتحان نصب. ان کے شاگرد گہری نیند سو رہے تھے. ان کے شاگرد جار مجرور ہو گئے. ہاں جی، ان ہو گیا جر. ان کے شاگرد، گہری تو نیند شاگرد نصب ہو گیا. ہاں جی، گہری نیند نصب ہو گیا. اور جو ہے شاگرد خود جو تھے وہ رفع ہے نا، کیونکہ وہ ڈور ہیں. ان کے شاگرد جی سو رہے تھے تو جی شاگرد جی جو ہوگا وہ رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے وہ تو کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ یہاں پہ مضاف جو شاگرد ہے وہ ڈور ہے، اس لیے وہ رفع حالت میں. ٹھیک ہے. اور کس کے شاگرد ہیں وہ جر حالت میں. سو رہے تھے، سو رہے جو ہے آپ کا فعل ماضی ہو گیا. انہوں نے پینسل پھینک کر شاگرد کو جگایا. انہوں نے رفع ہو گیا. انہوں نے رفع ہو گیا. پینسل بھی نصب ہے، پھینک کر بھی نصب ہے. آپ کا وہ شاگرد، پھینکنا تو آپ کا فعل اچھا ہو گیا. کیا پھینکا؟ نہیں وہ پھینک نصب ہو کر گیا. تو اس کا ایڈورب ہو گیا نا. جگایا تو ایکچولی فعل ہے. ہاں، کیسے جگایا؟ ہاں تو پھینک کر تو نصب ہوا نا، ایڈورب ہوگا. ہاں، میں نے یہ انگلش میں، جب میں انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں اس میں کافی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. پھینک کر بھی نصب ہے، شاگرد بھی نصب ہے. شاگرد تو نصب ہی ہے، اور جگایا جو ہے وہ ہے فعل یہ ہے. فعل ہے جی. تو پھینک کر بھی ویسے فعل ہی ہے. کیسے جگایا؟ نہیں، ویسے یہ تو نصب ہو گیا نا، کیسے جگایا. اس کو عربی میں کریں گے تو وہ پھینکنے کا بھی مطلب دو فعل ہو جائیں گے اس میں، پھینکی اور جگایا یا پھینک کر جگایا. اس میں تو خیر اس میں تو یہ نصب ہی بن رہا ہے، کس طرح جگایا. شاگرد کے والدین نے استاد کی شکایت کی. والدین رفع ہیں، اور شاگرد کے جو ہے وہ مجرور ہو گئے، جار مجرور.
استاد نصب ہے. والدین رفع ہے. شاگرد جو ہو گیا وہ جر ہو گیا. شاگرد کے والدین نے استاد کی استاد شکایت نصب کی. ہے. استاد نصب ہے اور شکایت کی جو ہے وہ فعل ہے. وہ فعل ہے. استاد کی نوکری چلی گئی. استاد یا استاد کو نوکری سے نکال دیا گیا. استاد کی نوکری چلی گئی تو استاد جو ہوگا آپ کا رفع وہ جر ہو جائے گا. جار ہو جائے گا. اور چلی گئی فعل ہو گیا اور نوکری نصب ہو گیا. نوکری چلی گئی نا. نوکری ڈور ہوا پھر. نہیں لیکن چلی گئی نہیں ہے. چلی گئی تو فعل ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. کون چلی گئی؟ نوکری چلی گئی. ٹھیک ہے. وہ مطلب ظاہر ہے جب عربی میں ٹرانسلیشن ہوگی تو وہ سارا وہ کچھ نہ کچھ چینج بھی ہوگا, لیکن ہم تو اردو کا ایگزامپل کر رہے ہیں نا ابھی, اس کے حساب سے تو یہی بن رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اسم کے آخر میں آنے والی تبدیلی کے ذریعے اعراب کی پہچان. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں, مگر ان حالتوں کو ظاہر کرنے کے لیے 3 سے زیادہ طریقے ہیں, جس کا تعلق اسم کے عدد اور جنس سے ہے. یعنی کہ اسم وہ ہم نے جس طرح مسلم چارٹ پڑھا ہے کہ کتنے ہیں اور مؤنث ہے یا مذکر ہے, اس کے حساب سے وہ اپنی حالت کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں وہ بدل جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسم کی حالت کی پہچان اس کے آخر میں آنے والی حرکت یا آواز سے ہوگی. یہاں آخری حرکت سے مراد ہے آخر میں آنے والی تنوین یا حرکت, یعنی اون آن ان یا او آ ای جو اینڈ میں آپ کا یہ حرکات آتی ہیں. اور آواز سے مراد اسم کے آخر میں آنے والی اضافی حروف ہیں. اضافی حروف مطلب جس طرح مسلم جو تھا, جو اوریجنل ورڈ تھا وہ مسلم تھا, اور آنی اینا اینا اس سے ایکسٹرا جو اینڈ میں اس کے بعد اضافی حروف لگے ہوئے ہیں, وہ ایک پوری آواز وہ اس کا اعرابی حالت بتا رہی تھی. تو یا صرف حرکت ہوگی مسلمون یا المسلم یا مسلمو, اور یا پھر ایک پوری آواز لگی ہوئے گی اوریجنل اسم کے اینڈ میں. آگے پڑھنے سے پہلے آخری حالت اور آخری آواز کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. اسم کے عدد یعنی واحد, مثنیٰ یا جمع مطلب 3 یا 3 سے زیادہ, اور جنس مذکر یا مؤنث کے مطابق اس کی حالت میں کیا تبدیلی آئے گی, نیچے دیے گئے چارٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسم مسلم کو بنیادی اسم کے طور پر رکھتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے رکھا. مسلم کے آخری حرف یعنی میم کے بعد میں آنے والی کوئی بھی حرکہ یا آواز یعنی اضافی حروف اس کی حالت کو ظاہر کریں گے. یہ مسلم چارٹ ہم نے کیا ہوا ہے. تو مسلم اگر واحد ہو تو رفع نصب جر میں مسلمون مسلمان مسلمین, مثنیٰ ہو تو آنی عینی عینی, اور جمع ہو تو اونا اینا اینا. یہ تو ہم میں کافی اچھی طرح ہم کر چکے ہیں. اچھا, یہاں پہ بس یہی بتایا ہوا ہے کہ جب ہم نے تنوین میں جب فتحہ لگانی ہوتی ہے, 2 زبر لگانی ہوتے ہیں جب, تو پھر ساتھ الف بھی آتا ہے. مطلب اگر ہم اس کو لائٹ کریں گے مسلمہ تو یہ الف ہٹ جائے گا. یہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے. میسج ہمارے تو نہیں آ رہی کوئی. اچھا, کوئی غلطی نکلی نہیں ہے. ہاں وہ لہٰذا میں ٹھیک کر دوں گی. اچھا, اس کا مؤنث چارٹ میں بھی مسلمہ, تو یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے مسلماتن مسلماتن مسلماتن, اور پھر جب آنی لگتا ہے تو یہ گول تا جو ہے یہ والی تا بن جاتا ہے مسلماتانی مسلماتینی مسلماتینی, اور جمع اس کا آتن آتن آتن. اب ان حالتوں کو علیحدہ تفصیل سے دیکھتے ہیں. لفظ مسلم ہمارا بنیادی اسم ہے اور آخری حرف پر آنے والی حرکت اس کی حالت کو ظاہر کرتی ہے. اس طرح کی حالت میں تبدیلی کی نشانی کو ہم آخری حرکت کہیں گے. یہ تو آپ کو آتا ہے مسلمون مسلمان مسلمان.
اسم کی حالت کی نشاندہی میں غلطی نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آخری آواز کی طرف دھیان دیں، اور اگر اسم کی آخری آواز کسی مثنیٰ یا جمع اسم کی حالت سے نہ ملتی ہو تب آخری حرکہ کو دیکھیں گے۔ یہ بھی ہم نے کیا تھا کہ جس طرح آیاتن ہے یا پھر یا بیتن ہے، اب دونوں کے اینڈ میں تن اور تن آ رہا ہے، لیکن یہ دونوں جر نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے فوراً سے آخری تنوین کو دیکھ کے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ بھی جر ہے اور یہ بھی جر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تن سے پہلے مطلب کہ تن کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، تو پہلے ہم آواز کو چیک کریں گے، اور اگر کوئی یہ کمبینیشن نہیں بن رہا، جس طرح بیتن تو کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، کسی مثنیٰ یا جمع والی کمبینیشن کے ساتھ، اس لیے بیتن جو ہے یہ جر ہے، کیونکہ یہ بیتن 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 ہے، اور آیاتن جو ہے یہ آیا کی جو ہے یہ جمع ہے، تو یہ ہوگا آیاتن آیاتن آیاتن۔ تو یہ کسی بھی چیز میں، دوسرا ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہمیں ملی ہے یہ کہ ورڈ کا حصہ تو نہیں ہے، جس طرح ہم نے کیا تھا کہ آنی جو ہے وہ مثنیٰ ہوتا ہے، لیکن اگر عثمان ہم لکھیں تو وہ تو نام کا حصہ ہے الف نون، تو عثمان جو ہوگا وہ اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہیں گے، عثمان جو ہے وہ کسی ایک کا نام ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہم اعرابی حالت دیکھتے ہوئے ہم اس کو سب سے پہلے اس کی ہم دیکھیں گے کہ کوئی کمبینیشن سے میچ تو نہیں کر رہا، اور اس کے بعد ہم اگر نہیں میچ کرتا پھر ہم اس کو اس کی تنوین یا حرکت دیکھیں گے۔ اچھا اچھا، اس میں اب وہ دراصل واحد المثنیٰ مذکر اور مؤنث میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے مسلم چارٹ کو مزید آسان بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا تو آنی عینی عینی ہے نا، وہ مسلمہ کے ساتھ وہ تا، مسلمہ کا جو گول تا ہے وہ تا بن جاتا ہے، اس لیے وہ ایک ٹیبل میں یہاں پہ کیا ہوا ہے تاکہ دو ٹیبل نہ دیکھنے پڑیں۔ اچھا، اب ہم کرتے ہیں مشق۔ دیے گئے الفاظ کی اعرابی حالت کی نشاندہی کریں۔ مسلمن، نصب، واحد نصب، نصب، مسلمینی، یہ مثنیٰ ہے، ڈوئل ہے، ڈوئل ہے، اور نصب اور جر، نصب یا جر، نصب یا جر۔ مسلمون بند کر دیں، مسلمون رفع ہے، مسلمون رفع ہے، مسلمات، مسلمتن یہ بھی رفع ہے، مؤنث رفع، مسلمات، مسلماتن یہ نصب یا جر، یہ نصب یا جر، مسلمین، یہ بھی نصب یا جر، یہ بھی نصب یا جر، مسلمانی، یہ رفع، رفع مثنیٰ، مسلمتانی، مسلمتانی جو ہے یہ بھی مثنیٰ کا رفع ہے، مثنیٰ کا رفع ہے، مسلمات، یہ بھی رفع ہے، جمع کا، مسلمون، مسلمون بھی رفع ہے، مسلمین، مسلمین جر ہے، مسلمتین، یہ نصب یا جر، نصب یا جر۔ واحد اسم کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ
کر دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارا بنیادی مؤنث اسم مسلماتن ہوگا اور اس کے مسلمہ ہوگا، اور اس کے آخر میں آنے والی حرکہ اس کی حالت ظاہر کرے گی۔ یہ آپ کا وہی مسلمہ چارٹ مؤنث والا۔ مثنیٰ بنیادی اسم مسلم کے اضافی جو بھی کچھ ہوگا وہ اسم کی حالت کو ظاہر کرے گا۔ اس سے ہم آخری آواز کہیں گے کیونکہ آخری میم کے اوپر فتحہ کے علاوہ آنی یا عینی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ وہی سارا کچھ ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مثنیٰ اور جمع اسم کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ نصب اور جر ایک جیسا ہوتا ہے، ہم سیاق و سباق کو دیکھ کر ان میں فرق کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز نصب ہے یا جر ہے۔ جیسے السماواتی میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے نصب ہے۔ تو یہ مثنیٰ یہ والا تو آپ کو سارا آتا ہے۔ جمع کبھی اینا جمع مؤنث آتن آتن آتن۔ اب ایک اور مشق آ گئی۔ اچھا ہاں یہ والی مشق کرتے ہیں۔ یہ کہ اردو جملوں میں سے لفظ مسلم کی اعرابی حالت کی نشاندہی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کو عربی میں کس طرح لکھا جائے گا۔ پہلا مسلمتن ہوگا، پہلا مسلمتن ہوگا۔ ایک مسلم عورت نے سفر کیا کیونکہ وہ واحد ہے اور اس نے سفر کیا، ہاں جی وہ ڈور ہے، وہ رفع حالت میں، اس لیے وہ ہو جائے گا مسلمتن۔ ایک مسلم کا مذہب اسلام ہے۔ یہ مسلم ہو جائے گا اور یہ بھی رفع سٹیٹس میں۔ ایک مسلم کا مذہب اسلام ہے۔ جی مسلم کا مذہب مسلمو آئے گا پھر، یہ کا ہو گیا نا، کا سے پہلے آنے والا جر ہوتا ہے۔ یہ جار مجرور ہے نا، سوری یہ وہ ہے مضاف مداخل ہے۔ مسلم کا مذہب تو مسلم ہی آ جائے گا۔ ہاں جی مسلم می۔ یہ فلائٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں سوری یہ مضاف الیہ مسلمین ہی ہوگا۔ جی میں ایک مسلم عورت سے ملی، مسلمتن، مسلمتن کیونکہ ملی تو میں ہوں، اس لیے میں ڈور ہوں۔ اور کس سے ملی ہوں؟ ہاں جی وہ نصب ہے، مسلمتن۔ مسلمتن۔ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے۔ مسلمین آئے گا، مسلمانوں کا مذہب حالت جر مسلمینہ۔ ہاں جی دو مسلمانوں نے سفر کیا، مسلمانی، مسلمانی۔ مسلمانوں نے سفر کیا، مسلمونہ، میں ایک مسلم سے ملا، مسلمہ یا مسلمن، مسلمن۔ وہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، مسلمینی،
نہیں میں مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں، میں مسلمانوں سے ملا. یہ مسلمینہ. کیونکہ یہ منصب ہے. ایک مسلمان عورت کا گھر صاف ہوتا ہے. یہ وہ ہوگا مسلماتن. مسلمات. نہیں تو کیا ہوا. اس کے بعد ویسے وہ تو جا رہی تھی، چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹائپ یہیں تک ہوا ہوا ہے. اس کے بعد بیسکلی اس کے بعد آتا ہے اسم کا منون اور غیر منون ہونا. یہ لکھا ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. یہ بھی وہی آپ نے کیا ہے کہ اسم کی جو 4 خصوصیات ہیں اس کے اندر اس کا منون یا غیر منون نہیں ہوتا. منون اور غیر منون ہونا اعراب کا ہی ایک سب ٹاپک ہے. تو اس میں بیسکلی آپ نے وہ بھی آپ کو آتا ہے کہ جو ایکسٹرا آخر میں نون کی آواز ہوتی ہے، جس طرح مسلماتن ہے تو یہ مسلماتی ہو جائے گا غیر منون ہو کے. اور اگر آنی یا عینی یا اونا یا اینا ہے تو اس میں بھی آخری والا نون ہٹ جائے گا. مسلمہ، مسلمئی، مسلمو، مسلمی اس طرح ہو جائے گا. تو اس کی اگر تو وہ اسم کے آخر میں تنوین ہے تو تنوین ہٹا دیں گے، اور اگر اس کی آخر میں کوئی ایکسٹرا نون لگا ہوا ہے، ایکسٹرا نون مطلب کہ وہی بات ہے کہ جس طرح اگر عثمان ہے تو عثمان کا آخر میں نون نہیں ہم نے ہٹانا، وہ اس ورڈ کا حصہ ہے. لیکن اگر مسلمون ہے تو اس کا نون جو ہے وہ ہم ہٹا کے مسلمو بنا دیں گے تو وہ غیر منون ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سارے چارٹس ہیں منون اور غیر منون کے، وہ بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو میں چاہ رہی تھی ابھی ہو جائے، اگلی کلاس کے لیے نہ چھوڑیں. اور ہاں دوسرا اس میں منون اور غیر منون کا یاد کرنے والی چیز صرف یہ ہے کہ اسم کے منون اور غیر منون ہونے کا سوال صرف تب پیدا ہوتا ہے جب تک اس پہ ال نہ لگا ہو. جس طرح یہاں پہ ال لگا ہوا ہے السماواتی اور والارض پہ، تو اس میں ہم اس کو غیر منون نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ والی تنوین اس لیے ہٹی ہے کیونکہ اس پہ ال لگ گیا. ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی کبھی بھی. تو وہ اس میں منون اور غیر منون کا سوال ہی نہیں ہے. وہ غیر منون ہونے کی علیحدہ سے جو 4 وجہ ہوتی ہیں نا، اس کو غیر منون کہتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہے، یا پھر اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے تو پھر وہ جس طرح اگر کسی مسلمان کو بلا رہے ہیں تو یا مسلمہ یا مسلمو، یا اس طرح اس میں سے ہم تنوین ہٹا دیں گے، وہ غیر منون کر دیں گے. یا پھر وہ لا کے بعد آئے جو وہ ہوتا ہے غیر منون. کیونکہ اگر ہم
جس طرح مسلمون کو ہم مسلمون کے اوپر اگر ہم ال لگائیں گے تو تب تو تنوین ہٹ جائے گی، المسلمو ہو جائے گا. المسلمو ہو جائے گا. لیکن اگر مسلمون ہے اور اس کے اوپر ہم اگر ال لگاتے ہیں تو یہ المسلمون ہی رہے گا، تو یہ غیر منون تو نہیں ہوا. اس لیے ال والا ال کی وجہ سے جو تنوین ہٹتی ہے وہ اور چیز ہے اور غیر منون ہونا اور چیز ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مشق ہے کہ یہ منون ہے یا غیر منون ہے، وہ میرا خیال ہے آسان ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں. اسفن اسفن جو ہے یہ منون ہے، اور اگر ہم لکھیں مغانم تو یہ غیر منون ہے. اگر ہم کہیں سبیل اللہ ہی تو یہ جو ہے غیر منون ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. یہ اگلا ورڈ کیا ہے؟ متقین. متقین یہ جو ہے یہ منون ہے کیونکہ یہ متقین جو ہے یہ جمع ہے، تو یہ اینا پورا لگا ہوا ہے. اگر یہ غیر منون ہوتا تو یہ پھر نون ہٹ جاتا. اس طرح مخلقو جو ہے یہ آپ کا غیر منون ہے مخلقونا سے. القائلین اس میں کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس لیے اس کا منون اور غیر منون ہونے کا ہم یہ وہ ہے ویلڈ ہی نہیں ہے. مساجد غیر منون ہے، ان سے تو میں آ رہی ہوں. السماواتی جس طرح ابھی ہم نے کیا اس سے بھی ال لگا ہوا ہے اس لیے ہم وہ اس کی بات نہیں ہوتی. مبینن مبینن جو ہے یہ بھی منون ہے کیونکہ تنوین ہے، اور اب نہیں یہ عینی ہے اس لیے یہ مثنیٰ ہے اور منون ہے. یہ والا بھی ٹائپ نہیں ہوا لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہم آج ہی کر لیں، اور گھنٹہ بھی تقریباً ہو گیا ہے اور اب میں ریان کو لینے جا رہی ہوں. تو اگلی دفعہ ہم کریں گے وہ فلیکسیبلٹی، اور اس کے آگے سے انشاءاللہ یہ تو سارا سمپل ہی تھا، وہی جو اچھا بیٹا وہی سارا جو ہم نے کیا ہے وہی تھا. اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہو گئی، مشق کر کے بھی ذرا پکا ہو جاتا ہے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہی ہو جائے گی کلاس. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اوکے جی، اللہ